اس نے لو میرج کی شادی کی، یہی قصور اس کا۔ تو اس کے بعد میری سسٹر نے اپنے پہلے ہسبینڈ سے ڈیورس لی۔ ڈیورس لینے کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی وہ بدنام ہوئی تھی۔ پھر اس نے بولا کہ میں اسی کے ساتھ بدنام ہوئی ہوں، تو اب میں نے اس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ تو جتنے ماہ شادی رہی ہے ہمارے سامنے اس نے اتنا پیار کا جھانسا ڈالا ہے، ہمیں بھی یہی تھا کہ بہت پیار کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ میری بہن پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ نہ ہسبینڈ نے پیٹرول چھڑکا، سانس نے آگ لگائی۔ کچھ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، اس میں بھی یہی آ رہا ہے، اس کو جلنے دو، اس کو ایسے ہی مرنا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس کو جلنے دو، اس کو جلنے دو۔ تو وہ ایک لڑکی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اب آپ کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس کی نند کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اپنے ماموں کو، تو جو اب 2 دن سے پانی منہ میں ڈالتے ہیں اور کانوں کی طرف سے باہر آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حارث بھٹی۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ خاتون کو آگ لگائی جا رہی ہے اور پاس کھڑے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایون کہ ایک آواز ایسی بھی آ رہی ہے کہ اس کو مرنے دو، اس پر کوئی پانی نہ پھینکے۔ میرے ساتھ اس خاتون کی فیملی موجود ہے، جنہ ہسپتال میں موجود ہوں۔ وہ اس خاتون اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ 82% اس کا جو جسم کا حصہ ہے وہ اس وقت جھلس چکا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ خاتون سروائیو کر پائے گی یا نہیں۔ ان کی بہن جو کہ اس واقعے کی مدعی بنی ہے، اس خاتون کو جلایا کسی اجنبی نے نہیں، بلکہ اس کے شوہر، اس کی ساس، اس کی سوتن اور اس کی نند نے مل کے اس کو آگ لگائی ہے، اور ہاتھ میں بچہ پکڑے۔ خود ابھی ان کا بچہ بھی 1.25 مہینہ پورا نہیں ہوا، ہاتھ میں بچہ پکڑے ہسپتال کے دھکے کھا رہی ہیں اور انصاف مانگ رہی ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ باجی، ہوا کیا قصور ہے آپ کی بہن کا اس قدر بدترین ظلم؟ اس نے لو میرج کی شادی کی، یہی قصور اس کا۔ جس سے کی رشتہ دار ہے، کوئی غیر ہے، کیسے؟ غیر ہے، شیخ ہے، اور ہم انصاری ہوتے ہیں، تو وہ شیخ ہے۔ لو میرج کی شادی کی ہے۔ پہلے اس کی میری سسٹر کی شادی ہوئی تھی، وہاں سے 5 بچی ہیں اس کی۔ اچھا۔ تو اس کو پیار کے جھانسے دیے گئے۔ جہاں میری سسٹر نے گھر لیا ہوا تھا، وہاں جو میری سسٹر کا ہسبینڈ ہے اس کی خود کی بیکری ہے، اس کے سامنے اس نے کرائے پہ گھر لیا، ادھر ہی رہتے تھے، ادھر ہی ان کا کچھ مطلب کہ ہوا۔ تو اس کے بعد میری سسٹر نے اپنے پہلے ہسبینڈ سے ڈیورس لی۔ ڈیورس لینے کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی وہ بدنام ہوئی تھی۔ پھر اس نے بولا کہ میں اسی کے ساتھ بدنام ہوئی ہوں، تو اب میں نے اس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ ہم نے خود بہت زیادہ سمجھایا، میں نے کہا جو لوگوں نے بولا ہے تم ایسا نہ کرو، ہم کہیں اور کر دیں گے، جو تمہارے مقدروں میں ہے وہ تو جو ہو چکا ہے، تو ہم کہیں اور کر دیں گے۔ کہتے ہیں نہیں، میں اس کے پیچھے بدنام ہوئی ہوں، تو میں نے اب اس کے ساتھ کرنی ہے۔ تو اس نے بھی یہی بولا تھا کہ ٹھیک ہے تم کر لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اچھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے جب شادی کی، نکاح کیا، ہمیں کوئی اطلاع نہیں پہنچی۔ انہوں نے میری سسٹر نے ہمیں نہیں بتایا کیوں۔ اس نے بعد جب اس نے نکاح کیا، اس کے بعد اس نے ہمیں کال کی کہ ہم نے نکاح کر لیا۔ تو میں نے کہا اگر میں نے بھی بولا، بھائیوں نے بولا، اگر آپ نے نکاح کر لیا ہے، تم خوش ہو، تو ہم آپ کی خوشی میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں ملا کرتی تھی، وہ اکیلی ملا کرتی تھی، اس کے ہسبینڈ ہمارے نہ گھر آتے تھے نہ ملتے تھے۔ کتنا عرصہ پہلے ان کی نکاح ہوا ہے؟ یہ اس کی شادی کو تقریباً 8-9 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت سننے میں بھی یہی آ رہا ہے، اور مجھے بھی، میں خود وکیل کو اب کال کر کے پوچھوں گی کہ یہی کہہ رہے ہیں ان کا نکاح نامہ بھی یونی کاؤنسل نہیں ہوا۔ اچھا، نکاح بھی رجسٹرڈ نہیں ہے، بس اس کو جھانسے میں رکھا ہوا تھا۔ ہاں، ایسی مجھے بھی کچھ ایسی ہے۔ میں نے خود ابھی جس وکیل نے اس کی شادی کی نکاح کروایا ہے، میں نے ابھی ان کو بھی کال کرنی ہے، اس کا بھی نمبر میرے پاس۔ اچھا، یہ لڑائی جھگڑے شروع سے چل رہے تھے یا ایک دم اس دن کیا ہوا کہ پیٹرول چھڑکا، سب نے آگ لگا دی؟ سر کے پہلے ہلکا پھلکا جھگڑا اگر ہوتا تھا تو وہ یہی کہتی تھی کہ اگر میری ساس اور سوکن کرتی ہیں باتیں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میرا ہسبینڈ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، تو میں مطلب کہ میں نے کوئی اس طرح کا چانس نہیں لینا کہ ان کے ساتھ کچھ وہ غلط کریں۔ تو میرا ہسبینڈ میرے کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے بولا چلو ٹھیک ہے، آپ کا ہسبینڈ، جب تم خوش ہو تو ہم خوش ہیں۔ اس کے بعد اس کا ہسبینڈ خود بیان یہ کرتا ہوتا تھا میرے ساتھ کہ میں جب تک کہ تمہاری سسٹر کے ساتھ شادی کر لی ہے، تو میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بیوی والا تعلق نہیں رکھا، میں اپنے پہلے گھر نہیں جاتا۔ ہم نے بولا کچھ ایسا ہی ہوگا۔ تو جتنے ماہ شادی رہی ہے ہمارے سامنے اس نے اتنا پیار کا جھانسا ڈالا ہے، ہمیں بھی یہی تھا کہ بہت پیار کرتا ہے۔ اچھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ میری بہن پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ صحیح۔ تو
وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کوئی کھاندہ تو انہوں کھا نہیں دینا, کوئی بھوکا مردا تو انہوں ویکھ نہیں بالکل سکتا. صحیح گل ہے. این جی این اسی طرح میرے ہمارے سسٹر نے ہمیں بولا کہ میں ہاں اب پیٹ بھر کے کھانا کھا رہی ہوں تو آپ کو شاید اچھا نہیں لگتا. ہم نے بولا نہیں, ہمیں کیوں نہیں اچھا لگنا, تم اپنے گھر ماشاء اللہ خوش ہو, ہمیں بھی یہی خوشی ہے. تو میں خود اس چیز سے پریشان ہوں کہ میری سسٹر نے یہ بیان کیے ہیں کہ مجھے 2 دن سے کمرے میں بند کیا گیا. جب اس کو آگ لگی ہے اس سے پہلے 2 دن کمرے میں بند کیا گیا, بھوکا پیاسا رکھا گیا. تو جب یہ سارے وجہ کیا تھی؟ کوئی ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی یا کوئی گھر والوں کی کوئی رنجش تھی؟ سر غلطی اگر ہوتی ہے تو ہم اس کے بہن بھائی ہیں, ہمیں بھی بتا سکتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کو ویسے ہمیں کال کر کے اس کو باہر نکال سکتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو آگ لگا کے جلا کے مار دیا جائے. وہ انسان تھی. ویسے ان کے گھر کے جھگڑا مجھے نہیں لگتا کہ پہلے 2 دن بھوکا رکھا, ہاں جی, آگ لگائی تیسرے دن. جی پہلے 2 دن بھوکا رکھا گیا. تو اس نے جب نا پیاس پہلے جو نا 2 دن بخار رکھنے کے بعد اس نے جب چیخو بخار کی نا کچھ کھانے کے لیے, تو کھانا دینے کے لیے انہوں نے پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی. تو اس کے میری سسٹر کے بھی یہی بیان ہے کہ نہ ہسبینڈ نے پٹرول چھڑکا, سانس نے آگ لگائی. کچھ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں, اس میں بھی یہی آ رہا ہے اس کو جلنے دو, اس کو ایسے ہی مرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ویڈیوز بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو کتنے لوگ اس میں شامل ہیں آگ لگانے میں؟ میری سسٹر کا ہسبینڈ, میری سسٹر کی ساس, اس کی سوکن, اس کا دیور اور کچھ 2 لوگ اور ہیں. کوئی بچا بھی رہا ہے, وہ کون ہے؟ پانی کس نے پھینکا ہے؟ یہ میری سسٹر کی نند کی بیٹیاں, اچھا, جنہوں نے وہ چھوٹی بچیوں کو خیال آیا, باقی سب تماشا دیکھ رہے تھے. ہاں جی, بقایا سب تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس کو جلنے دو, اس کو جلنے دو. تو وہ ایک لڑکی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ اب آپ کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اس کی نند کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اپنے ماموں کو, کہ مامی کو آپ نے جلا دی ہے, تو اب آپ کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی. اب برا ہوگا آپ کے ساتھ. ہاں جی, صحیح. تو وہ اس کا جو میری سسٹر کا ہسبینڈ ہے, اس کی پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ تمہاری ان کی بہن کی ایسی کی مطلب کہ گال اس نے نکال کے بولا ہے ان کی کیا اوقات ہے. تو یہ تو ہم ان کو اوقات بتائیں گے انشاءاللہ جب اکیلی اس وقت کھڑی ہیں. جی الحمدللہ, کوئی ساتھ نہیں ہے؟ نہیں, اس وقت میرا بھائی موجود ہے. اور میں تو یہی کہتی ہوں, میں اس وقت اکیلی ہوں, تو میں نے انصاف لینا ہے, چاہے مجھے خود پھانسی لگ جائے, میں نے انصاف لینا. چلے میں بچہ آپ کا, جی خوف نہیں آ رہا؟ بچے کا بھی خیال رکھنا ہے اور موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے, کس طرح یہاں پہ رہا جائے گا؟ کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے جب انصاف ملے گا. ہم نے سڑکوں پہ بھی آنا ہے اگر انصاف نہ ڈاکٹر ملا. کیا کہتے ہیں, بچ سکتی ہیں؟ چانسز ہیں بچنے کے؟ نہیں, ڈاکٹر کی یہی بھی صبح بھی جب اور آئے تھے لوگ, انہوں نے ڈاکٹر کے ساتھ بات کی, یا میڈیا والے آئے تھے, ڈاکٹر کے ساتھ بات انہوں نے کی, یا تو وہ بھی ڈاکٹر نے ان کو بھی یہی بتایا اس کے کوئی چانسز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم وہ اب نا کچھ پہلے بھوکی تھی, اب جل گئی ہے, تو اس دن کی وہ نا پانی کا استعمال ہی کر رہی ہے. تو اب نہ 2 دن ہو گئے ہیں. بول پا رہی ہیں ویسے؟ ویڈیو تو آپ نے بنائی ہے جو بول رہی ہیں وہ؟ ہاں جی, تو جو اب 2 دن سے پانی منہ میں ڈالتے ہیں اور کانوں کی طرف سے باہر آ جاتا ہے. یہ بہن ہے جی شمائلہ کی, جو اس انصاف کے منتظر ہیں, ہسپتال میں موجود ہیں, چھلے کا بچہ ہاتھ میں تھاما ہوا ہے, اور انصاف کی منتظر ہیں, پکار رہی ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے. گرفتار ہو گیا وہ, لیکن باقی لوگ ہو گئے گرفتار یا نہیں؟ باقی ابھی تک نہیں ہوئے. ہمیں جلد سے جلد وہ بھی لوگ چاہیے. بالکل جی, ان تمام لوگوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, اور عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ یہ ظلم نہیں, بلکہ اس کو کوئی ایک ایسا لفظ اس کے لیے کوئی اختیار کیا جائے کہ ظلم بھی اس طرح کہ آپ کسی پہ پیٹرول چھڑکیں اور پاس کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں اور یہ بولیں کہ بھائی اس کو مرنے دو, اس کو کوئی نہ بچائے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.